ومداوت. میں نے 100 روپے لیے اور 200 کا غلام رہن رکھا. دین کی قیمت زائد ہے مرہونہ پر. وہ بیمار ہوا, اب علاج پر 100 روپے خرچ ہو گئے, تو بقدر دین یہ دوائی کا پیسہ دے گا اور بقدر زیادت میں دوں گا. ومداوات الجراحہ, اگر مرہونہ میں زخم ہو جائے تو اس کا علاج. ومعالجۃ القروح, زخموں کا علاج. ومعالجۃ الامراض, اور امراض کا. والفداء من الجنایت, اور فدا من الجنایت. میں نے غلام رہن رکھا, اس غلام نے کسی کا سلوار جلا دیا جو 10 روپے کا تھا, تو مجھ سے 5 روپے راہن دے گا اور 5 میں دوں گا. ينقسم على المضمون والامانہ. بات سمجھ میں. والخراج على الراہن, میں نے اس سے 100 روپے ادھار لیے, اور یہ میری زمین خراجی میں نے ہندو سے خریدی ہے. اس وقت خراجی تھی تو میرے ہاتھ میں بھی خراجی ہے. وہ خراجی زمین میں نے اس کے پاس رہن رکھی. جب سال کے بعد سرکار خراج وصول کرنے کے لیے آئے گا تو خراج کون ادا کرے گا؟ اور خراج علی الراہن لأنہ من مؤون الملک, وہ خرچہ ملک کا ہے اور ملک راہن کا ہے. والعشر, میں نے اس سے 100 روپے لیے اور اس کے پاس عشری زمین رہن رکھی. اب اس کو زمین کاشت کرنے کا حق تو نہیں تھا, لیکن یہ نیک تبلیغی آدمی ہے. اس نے کہا یہ میں کاشت کروں گا, جو غلہ نکل آئے گا وہ رحم کے لیے جمع کروں گا. جب یہ مجھے پیسے دے گا تو میں غلے کے پیسے بھی دوں گا, زمین بھی دے دوں گا. تو یہ اپنی تقوی کی بنا پر اس کا کاشت کرتا ہے. جب وہ کاشت سے گندم نکل آئے تو پہلے یہ اپنا حق وصول کرے گا یا عشر ادا کرے گا؟ تو عشر مقدم ہے, عشر دیتے رہو, باقی 9 عشر اپنے پاس جمع کرو. جب میں پیسے دے دوں گا تو آپ زمین مع پیداوار کے مجھے واپس کریں گے. یہ معنی ہے اس قول کا. والعشر, اور عشر فیما, اس غلے میں جو نکل آتا ہے وہ مقدم ہے علی حق المرتہن لتعلق, عشر متعلق ہے بالعین, عین دانوں کے ساتھ. ولا یبطل الرہن فی الباقی, اور باقی 9 عشر میں رہن باطل نہیں ہے. لأن وجوبہ, وجوب عشر کا منافی نہیں ہے میل ملک کے ساتھ. بخلاف الاستحقاق, استحقاق کا معنی یہ کہ میں نے آپ سے 100 روپے لیے اور زمین آپ کے پاس رہن رکھی, اور اس پر بچوک نے دعویٰ کیا کہ زمین تو میری ہے. تو استحقاق پر جب وہ زمین لے جاتا ہے تو رہن باطل ہے. ادھر دیکھیں, میں نے آپ سے 100 روپے لیے اور آپ کے پاس خر رہن رکھا. اس خر کے لیے اپنے کرایہ پر کم رہ لیا. وہ کرایہ تو آپ پر ہے, لیکن اجازت قاضی کے بغیر وہ کرایہ میں نے دے دیا. جب دے دیا تو میں آپ کو رجوع نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے ادا کر کے احسان کیا, اور احسان میں رجوع کرنا جائز نہیں. وما, وہ خرچہ کہ ایک ادا کرے لیکن واجب علی صاحبی, دوسرے پر, وہو متطوع, وہ متبرع ہے, رجوع نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, کرایہ آپ پر واجب تھا, مجھے قاضی نے کہا کرایہ تم دو اور میں نے دے دیا, پھر وہ میں آپ سے واپس لے سکتا ہوں. وما, وہ خرچہ جو ایک ادا کرے واجب علی الآخر, نو یأمر القاضی, قاضی بأمر القاضی, نو رجع علیہ, میں رجوع کروں گا مرتہن پر. کأن صاحبہ امرہ, وہ کہ مرتہن نے مجھے حکم دیا بھی کی کرایہ دو. لأن ولایت القاضی, قاضی کو جو تصرف حاصل ہے وہ عام ہے, وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ جو کرایہ مرتہن پر واجب ہے فی الحال تم دے دو, تو میں دے دوں گا, پھر مرتہن پر رجوع کروں گا. اور بابا جی سے یہ ہے کہ لائق کب؟ اذا کان صاحبہ حاضران, جب کہ مرتہن حاضر ہو اور قاضی مجھے حکم دے کرایہ دے, میں دے دوں, آپ پر رجوع نہیں کروں گا. وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي, اور امام یوسف نے کہا یرجع فی الوجہ, قاضی امر کرے یا نہ کرے, میں کرایہ دوں تو آپ پر رجوع کروں گا. یہ مسئلہ ہے, یہ فرع ہے مسئلہ ہجر کا, کہ قاضی کسی پر بندش کر سکتا ہے نہیں, تو امام صاحب کے نزدیک کر سکتا ہے. جب قاضی مجھے منع کرے نہ دو تو میں نہیں دے سکتا, اب اگر دے دوں تو آپ پر رجوع کروں گا. ٹھیک.
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز. باب ما اس چیز کے بیان میں جس کو مرہونہ بنانا جائز، مرہونہ والارتهان به، اور اس دین کی بدلی جس کی بدلے رہن دینا جائز ہے. امانت کی بدلی جائز نہیں ہے، ہبہ کی بدلی جائز نہیں ہے، دین کی بدلی جائز ہے. دو وما لا يجوز ولا يجوز رهن المشاع. یہ ٹوپی ہے میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک. میں نے اس سے 100 روپے ادھار لیے اور میں نے کہا یہ ٹوپی رہن رکھو، یہ مشترک چیز میں مرہون بناتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ چونکہ یہ مشترک ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ ایک دن تمہارے پاس قبض ہوگا اور دوسرا دن چونکہ آدھا اس کا ہے تو آپ اس کو استعمال کے لیے دو گے، تو اس کا قبض دائم رہا یا ٹوٹ گیا؟ اور قبض میں قبض دائم شرط ہے، تو مشترک چیز کو مرہون بنانا جائز. صورت ذہن میں آ گئی. میں نے اس سے 100 روپے ادھار لیے، یہ کھوتی ہے میرے تبلیغی کے درمیان مشترک، میں نے مشترک کھوتی پیر بگاڑا کے پاس رہن رکھی، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دن اس کے پاس رہے گی مرہون ہونے کی حیثیت سے، اور چونکہ آدھا اس کا ہے تو وہ تبلیغی استعمال کرنے کے لیے کھوتی لے جائے گا. بات سمجھ میں آئے گی؟ تو اس کا قبض ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا قبض ٹوٹ جانا صحیح نہیں ہے، ورنہ ساری مسجد گندی. ٹھیک ہے یار، یہ صاف صاف باتیں ہیں لیکن آپ نے قدوری نہیں پڑھی اس لیے یہ پڑھنا پڑتا ہے. اگر وہ پڑھتے تو اس کی ضرورت نہیں. ولا يجوز رهن المشاع. یہ ایسا ہے جیسے پٹھان مولوی کہتے ہیں منگنی میں نکاح کرو، اور بے شادی کے موقع پر کہتے ہیں پھر نکاح کرو، پھر تاکہ منگنی میں بھی پیسے لے لوں. اور ٹھیک ہے ہاں، تو آپ کا منگنی جب قدوری کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت بھی استاد نے، اور اب نکاح کے وقت ایک ہی بار نکاح کرتی ہے، پھر لگو اذا وجدت بارم کا. ولا يجوز رهن المشاع، اور جائز نہیں ہے رہن مشترک کا. وقال الشافعی يجوز، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشترک چیز کو مرہون بنایا جا سکتا ہے. ولنا فيه وجهان، ہماری 2 دلائل ہے کہ مشترک چیز کو مرہون نہیں بنایا جا سکتا. احدهما يبتني على حکم الرهن، ایک جو ہے وہ حکم رہن پر ہے. حکم رہن کا کیا ہے؟ استعفا دے، استعفا. اور یہ مشترک کھوتی سے اپنا دین وصول کر سکتا ہے؟ وصول تو تب کرے گا کہ اس کو بیچے، اور اس میں تو آدھا اس کا ہے، اس نے اجازت نہیں دی، تو استعفا دین کا کیسے کر سکتا؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جناب رہن کا معنی کیا؟ حب سے دائر. تو جب ایک رات اس کے پاس رہی اور دوسری رات تبلیغی نے کہا مجھے ضرورت ہے استعمال کے لیے بولے گے، ہاں، تو اس کا قبض ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اور ہم اس کے قبض کو ٹوٹنے نہیں دیتے. یہ قابل چیز ہے. وَلَنَا فِيهِ وَجْهَانِ، ہماری 2 دلائل ہے کہ مشترک چیز مرہون نہیں بنائی جا سکتی. ایک وجہ مبنی ہے حکم رہن پر. رہن کا حکم کیا ہے؟ کہ مرتہن دین کا استعفا کرے، اور یہ اپنے دین کو مشترک کھوتی سے وصول کر سکتا ہے؟ وہ تو تب کرے گا کہ اس کو بیچے، اور مریض جب اس کی اجازت نہیں ہے. فَإِنَّهُ حکم رہن کا معنی ثبوت ید مرتہن کا ہے جو ذریعہ ہے وصولی دین کا، اور یہ استعفا متصور نہیں ہے اس مشترک کھوتی میں. يتناول العقد وهو المشاع، اور ان کی نزدیک المشاع يقبل ما هو الحکم، وہ کہتے ہیں قابل ہے حکم رہن کا. وهو تعینہ للبیع، وہ کہتے ہیں رہن اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ متعین ہے کہ اگر میں قرض نہ ادا کر سکوں اس کو بیچوں. والثانی ان موجب الرہن الحبس دائم، حکم رہن کا یہ ہے کہ اس کا قبض دائم ہو. لأنه لم يشرع الا مقبوضا، کیونکہ رہن مشروع نہیں ہے جب تک اس پر قبضہ نہ ہو، اور یہ قبض ثابت ہے بالنص، نص قرآنی سے، یا بنظر مقصود کی. مقصود رہن کی استعفا ہے، اور استعفا قبض کے بغیر ممکن نہیں ہے. وكل ذلك يتعلق بالدوام، یہ متعلق ہے قبض دائم کے ساتھ. ولا يجزي إليه إلا
الا استحقاق الخلق، اور مشکل نہیں ہے اس استعفا کو جب تک مرتہن مستحق نہ ہو حق سے دائم کا۔ اب اگر ہم اس کو جائز کریں پھر مشاہ یہود پیر بگاڑا کہ وہ قبض دائم فوت ہوتا ہے، لأنه لابد من المعایات، اس وقت یہ تقسیم کرے گا میری دوسری شریک کے ساتھ، نفیسیر کما اذا قال، یہ ایسا ہوا کہ میں پیر کو کہوں راحت کی یوما و یوما لا، ایک رات تیرے پاس رہے گی اور دوسری رات تبلیغی کے پاس رہے گی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو آپ کا قبض ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا۔ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ فِي مَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُ الْعَدْلَ، مشترک چیز دو قسم پر ہے، ایک وہ کہ قابل تقسیم ہو اور ایک وہ ہے کہ قابل تقسیم۔ یہ ہے یہ زمین میرے تبلیغی میں مشترک ہے اور مشترک میں نے آپ کو دے دی، یہ بھی ناجائز ہے اگرچہ وہ قابل تقسیم ہے۔ اور غیر قابل تقسیم جیسے میں نے آپ کو کوٹی دی تو کوٹی قابل تقسیم ہے نہیں ہے، بخلاف الہبہ۔ ہبہ اگر مشترک چیز قابل تقسیم ہے قابل تو وہ جائز نہیں ہے۔ یہ زمین میرے تبلیغی میں مشترک ہے، یہ قابل تقسیم ہے، میں اس مشترک زمین میں اپنا حصہ کو نہیں دے سکتا، پہلے تقسیم کروں پھر دے دوں۔ اگر قابل تقسیم نہیں ہے تو دے سکتا ہوں۔ یہ کنواں ہے میرے تبلیغی میں مشترک، میں اپنا حساب کو ہی بتن دیتا ہوں کہ آج کے بعد میرا حصہ پانی تم نکالا کرو اور زمین کو دے دیا کرو، وہ کیا جائز ہے؟ تو ہبہ ایک صورت میں جائز ہے، ایک میں ناجائز ہے، اور رہن دونوں میں ناجائز ہے۔ بخلاف ہبہ کی حیث تجوز جائز ہے فیما اس کنویں میں لا يحتمل القسمت، لأن المانی، کیونکہ مانی ہبہ میں غرامت القسمت، تاوان قسمت کا ہے، یعنی مشترک چیز کا ہبہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ موہوب لہو پر قسمت کا خرچہ نہ آئے، اور قسمت کا خرچہ اس زمین میں ہے جو قابل قسمت ہے، اس کنویں میں خرچہ قسمت کا نہیں ہے جو محتمل قسمت کا نہیں ہے، اور وہ ہوا یہ خرچہ فیما اس زمین مشترک میں ہے جو قسم، اور کہ حکم ہبے کا ہے، وہ ملک موہوب لہو کا ہے اور مشاع قابل ہے کہ اس کا کوئی مالک بن جائے، اور وہاں ہونا اور رہن میں حکم رہن کا ثبوت یدی استعفا کا ہے، اور مشترک چیز لا یقبلہ استعفا قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ محتمل قسمت کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ولا میرے تبلیغی کے درمیان یہ کوتا مشترک ہے، یہ کوتا، اور میں نے اپنی تبلیغی بائی سے 100 روپے ادھار لے لی اور میں نے کہا میرا حصہ جو خر میں ہے وہ تیرے پاس رہن ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ یہ مشترک ہے، اور مشترک کا رہن رکھنا پیر کے پاس صحیح نہیں ہے تو شریک کے پاس بھی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اگر میں یہ رکھوں تو ایک دن یہ تبلیغی کے قبضے میں ہوگا مملوک کی حیثیت سے، اور دوسرے دن اس کے قبضے میں ہوگا مرہون کی حیثیت سے، تو مرہونی کا قبض دائم ہوا یا درمیان میں ٹوٹ گیا؟ ولا يجوز، جائز نہیں ہے کہ وہ مشترک خر رہن رکھو اپنی تبلیغی بائی سے، لأنه لا يقبل حکمہ، کیونکہ یہ قابل نہیں ہے حکم رہن کا علی الوجہ الاول، وجہ اول پر، وجہ اول کیا ہے؟ حق سے دائم ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی الوجہ ثانی، اور وجہ ثانی پر بھی استعفا دین کا ہے، یسکن یومن بحکم الملک، اگر مرہونہ مشترک جو ہے دار ہے تو تبلیغی رہے گا ایک دن مالک ہونے کی حیثیت سے، ویومن بحکم رہن، فیقین کانہ رہن یومن ویومن لا، ایک دن رہن ہے ایک دن نہیں ہے، تو اس کا قبض دائم ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وشيوع الطاري يمنع بقاء الرهن في رواية الأسد، جو چیز رہن سے پہلے مشترک ہو اس کو مرہون بنانا تو ناجائز، اور جو رہن کے وقت خالص میرا ملک ہو لیکن رہن کے بعد مشترک بنا، اشتراک عارضی ہوا، مثلا یہ میری زمین ہے، میں نے اسے 100 روپے لیے اور اپنی زمین رہن رکھی، اس کے بعد آدھی زمین میں نے اس پر فروخت کر دی، اب مشترک بنی، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس طرح شیوع قبل الرہن مانی ہے سے اعتراض سے، تو شیوع طاری مانی من الرہن ہے، ٹھیک ہے، اور امام یوسف کہتے ہیں یہ جائز۔
وشیوع الطوری وہ اشتراک جو رہن کے بعد وہ منع کرتا ہے بقا رہن کا. فی روایت المبسوط اور امام یوسف سے یہ ہے انہ شیوع الطوری ہے یعنی رہن کے بعد لا یمنع. کیوں؟ حکم بقاء رہن کا اسهل ہوتا ہے ابتداء رہن سے، یعنی ابتداء رہن مشترک پر نہیں ہوتا، لیکن اگر رہن کا عقد ہو چکا ہو اور انتہا پر شیوع آ جائے تو وہ مبطل نہیں ہے. فاشبہ الہبہ ووجہ الاول، وجہ اول کون سا ہے کہ شیوع طوری مانی ہے. وہ کہتے ہیں مشترک چیز محل نہیں ہے، اور جب محل نہیں ہے تو جناب رہن سے پہلے ہو اشتراک وہ بھی محل نہیں ہے، اور رہن کے پھر بھی ہم کہتے ہیں امتناع رہن کا مشترک میں لعدم المحلیت ہے وما یرجع الیہ، اور وہ صفا کی وجہ سے جو راجی الرہن ہے نو ابتداء اشتراک اور بقاء برابر ہے. کل محرمیت فی باب نکاح. دیکھو یہ لڑکی اس کی بہن ہے نکاح سے پہلے، تو یہ محرمیت معنی میں نے نکاح ہے یا نہیں؟ اور یہ اس لڑکی نے نکاح کے بعد اس لڑکی کی ماں کا دودھ پیا، یہ بچی تھی، تو یہ محرمیت عارضی ہے، یہ بھی مبطل نکاح ہے یا نہیں ہے؟ کل محرمیت فی باب النکاح بخلاف الہبہ. پہلے گزر چکا ہے کہ ایک صورت میں مشاع کا ہبہ جائز ہے لأن المشاع یقبل حکم الہبہ وہو الملک. کہاں وابتداء الخبر فی الابتداء لنفی الغرامت على ما بینا. ہاں مشترک چیز میں جو قابل القسمت ہے وہاں ہبہ منع تھا، اس لیے کہ وہاں اعتبار ہبہ میں قبض شرط ہے اور مشترک چیز کے اوپر قبض نہیں آتا. ولا حاجت اور حاجت نہیں ہے اعتبار قبض کو فی حالت البقاء، کیونکہ وہ قبض ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح ہے رجوع فی بعض الہبہ. دیکھو یہ زمین مشترک ہے میرے تبلیغی میں اس کو آپ کو ہبتہ نہیں دے سکتا کیونکہ ہبہ میں موہوب لہو کا قبض شرط ہے، مشترک پر آپ قبض نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں؟ انتہاءً اشتراک ہو سکتا ہے. میں نے یہ پورا گدھا آپ کو ہبتاً دے دی اور پھر میں نے نصف گدھے میں رجوع کر لیا کہ بھئی نصف قیمت میں اب سے لے لوں گا. اب یہ مشترک ہے اور مشترک ہونے کے باوجود ہبہ ثابت باقی ہے. بات سمجھ میں؟ ولا يجوز اور جائز نہیں ہے فسخ عقد کا بعض رہن میں. بعض ہبہ میں تو رجوع صحیح ہے، بعض ہبہ باطل ہوا، لیکن بعض رہن میں فسخ رہن کا صحیح. ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع الارض دون الارض ولا رهن النخيل في الارض دونها. تین صورت. یہ میرے درخت ہے کھجور کے، اس کو پھل لگا ہے، میں نے کہا 100 روپے قرض دو، یہ پھل جو درختوں کے ساتھ ہے یہ آپ کے پاس رہا ہے، یہ غلط ہے کیونکہ مرہونہ میں قبض شرط ہے اور وہ میرے قبضے میں کیونکہ میرے درختوں پر لگا ہے، یہ معنی ہے. اور جائز نہیں ہے مرہون بنانا ثمرے کا جو نخل کے ساتھ ہے بغیر نخل کے. دوسری صورت، میں نے آپ سے 100 روپے لیے اور میری زمین میں یہ فصل کھڑی ہے، میں نے کہا یہ فصل مرہون ہے، یہ غلط ہے. مرہون میں تو مرتین کا قبض شرط ہے اور یہ میری قبضے میں ہے کیونکہ میری زمین میں فصل کھڑی ہے. ولا رهن النخيل في الارض دونها. میں نے آپ سے 100 روپے لیے اور اپنی زمین کی لگی درختوں کو رہن رکھا، یہ غلط ہے. رہن میں قبض شرط ہے مرتین کا، اور یہ مرتین کا مقبوض ہے یا میرا مقبوض ہے کیونکہ میری زمین میں لگے ہیں. کیونکہ مرہون متصل ہے بما اس کے ساتھ جو مرہون نہیں ہے اور متصل ہے خلقتاً، تو یہ فی معنی المشترک ہوا. وَكَذَا إِذَا رَهَنَ الْأَرْضَ. زمین رہن رکھتا ہوں درخت نہیں رکھتا، زمین رہن رکھتا ہوں زرع نہیں رکھتا، نخیل رہن رکھتا ہوں تمر نہیں رکھتا، یہ غلط ہے کیونکہ اتصال یقوم بالطرفین. جس طرح پھل متصل ہے درخت کے ساتھ تو پھلوں کا رہن جائز نہیں ہے، تو درخت متصل ہے پھلوں کے ساتھ تو درختوں کا رہن بھی جائز نہیں. نفسر الاصل قانونی کلی یہ ہے کہ مرہونہ جب متصل ہو ایسی چیز کے ساتھ جو مرہونہ نہ ہو نو لم یجوز، وہ جائز نہیں ہے کیونکہ ممکن نہیں ہے قبض مرہون کا وحدہ ہو. اور بابجی سے یہ ہے کہ رہن عرضے کا بغیر شجر کے ہوگا. میری زمین میں یہ درخت ہیں، میں نے اس سے 100 روپے لیے زمین رہن رکھا، درختوں کو نہیں رکھتا، تو یہ جائز ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ شجرہ جز ارضی کا نہیں ہے، یہ اسم النابت جو زمین سے اگ چکا ہے. فیکون استثناء الاشجار بمواضعها، تو درخت بھی مرغونہ سے مستثنا ہے، اور آس پاس زمین 5 گز جو حریم ہے وہ بھی مستثنا ہے، باقی زمین رہن ہے. بخلاف میزا رہن الدار دون البنا. ہاں میں کہتا ہوں یہ گھر آپ کے پاس رہن ہے لیکن عمارت نہیں ہے، یہ غلط ہے. دار تو نام ہے کس کا؟ عمارت کا. لأن البناء اسم للمبنى فيسير راهنا جميع الأرض، اور الارض مشغول ہے بملک راہن جو عمارت ہے. ولو رہن النخیل بمواضعها جازا. ہاں یہ درخت ہے، یہ اس کو 5 گز ادھر 5 گز ادھر 5 گز ادھر 5 گز ادھر زمین کی ضرورت ہے تاکہ اس کا پھل اس میں اتارا جائے. میں نے کہا کہ 100 روپے دو، یہ نخل اور یہ 20 گز زمین آپ کے پاس رہا ہے، اور پیچھے جو زمین ہے وہ رہن نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. ولو رہن النخیل بمواضعها جازا، کیونکہ یہ مجاورت ہے، یعنی وہ زمین جو درخت کے ساتھ ساتھ ہے وہ پیچھے زمین کا مجاور ہے، اور مجاورت معنی نہیں ہے صحت رہن کا. ولو کان فیہ ثمر،